من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان للہ مئۃ رحمۃ انزل منها رحمۃ واحدہ بین الجن والانس فبها یتعاطفون وبها یتراحمون وبها تعطف الوحش علی ولدها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العالمین وہ ذات ہے کہ جس کے پاس 100 رحمتیں ہیں، 100 رحمتیں، 100 رحمتوں کے خزانے، اور ان 100 میں سے ایک رحمت اللہ پاک نے وہ اتاری ہے بین الجن والانس والبہائم والحوائم، کہ اس ایک رحمت کو رب تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے جنوں کے درمیان بھی جتنی آپ کو محبت نظر آتی ہے ان کی قوموں میں، قبیلوں میں، آل اولاد میں، والانس اور انسانوں کے اندر بھی وہی ایک رحمت تقسیم کی ہے۔ جتنے بھی آپ کو انسانوں کے اندر بہن بھائیوں میں، آل اولاد میں، قوم برادری میں جو محبت کے منظر آپ کو نظر آتے ہیں یہ اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ والبہائم، جانوروں کے اندر بھی چرند پرند ہیں یا جانور جو بھی ہیں ان کے اندر بھی جتنا آپ کا محبت کے جو مناظر نظر آتے ہیں وہ اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ والحوائم، اور جتنے بھی آپ کو یہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں یہ بھی آپس میں محبت کرتے ہیں، وہ بھی اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آخر اللہ پاک نے 99 رحمتیں اپنے پاس محفوظ کر کے رکھی ہیں، 99، 99 رحمتیں اللہ کے پاس ہیں۔ فَيَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان رحمتوں کو اللہ پاک لے کے آئے گا، 99 رحمتوں کے خزانوں کو میدان معاشر کے اندر، اور وہ اپنے گنہگار بندوں پر ان کو تقسیم فرما کر ان کے گناہوں کو معاف کر کے رحمت کا بھرپور مظاہرہ وہاں پر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں میدان معاشر میں مکمل ہوں گی، اور اللہ پاک گنہگاروں کو جنت الاٹ فرمائیں گے، معافی تلافی وہاں پر ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر بھی اللہ پاک نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، سورہ زمر کے اندر، کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، مجھے تمہارے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہیں میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، تمہیں پیدا اسی لیے کیا گیا ہے، تم سے گناہ ہو پھر تم معافی مانگو، پھر گناہ ہو پھر معافی مانگو، پھر گناہ ہو پھر معافی مانگو، اور تم یاد رکھو تمہارا پروردگار وہ ذات ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے اوپر قادر ہے، انہ هو الغفور الرحیم، تمہیں اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی رحمت کا دامن تمہیں نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے اوپر قادر ہے، اور اس کے پاس 99 رحمتوں کا خزانہ ابھی باقی ہے۔ اور ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیک کام جاری رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں ملے گی تو نیک اعمال سے ہی ملے گی۔ بہت سارے قیدی آئے مدینہ پاک کے اندر، اور ان قیدیوں کے اندر ایک منظر یہ سامنے آیا، ایک عورت بھاگی جا رہی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے، پریشان ہے، اور اچانک دیکھا گیا کہ اس کا جو چھوٹا سا بچہ تھا نا
وہ اس کو مل گیا اور اس نے فوراً اس بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ ممتا تھی نا، ماں تھی اس بچے کی۔ حضور نے بھی یہ منظر دیکھا، صحابہ نے بھی یہ منظر دیکھا۔ حضور نے سوال کیا صحابہ سے، تمہارا کیا خیال ہے میرے ساتھیو صحابہ، کیا اگر اس عورت کو کہا جائے کہ بچے کو آگ میں ڈال دے تو ڈالے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، کبھی نہیں ہو سکتا، یہ تو اس کی ممتا ہے، کبھی نہیں ڈالے گی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یاد رکھو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ اس عورت سے کروڑہ درجے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اس عورت سے جو ماں ہے کتنی پریشان تھی، بچے کے لیے ملا فوراً سینے سے لگا لیا۔ اسی طرح اللہ اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ محبت فرمانے والا ہے۔ تو بعض لوگ یہاں سے یہ بات کہتے ہیں جی دیکھیں جی حدیث پاک کے اندر تو اس طرح آتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، کہ جس طرح وہ عورت نہیں ڈال سکتی، ماں بچے کو نہیں ڈال سکتی، اللہ بھی اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ یہاں پر ایک تھوڑی سی غلط فہمی ہے ان لوگوں کی کہ ایک وقت آتا ہے کہ ماں بھی باپ بھی اپنے اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے اپنی اولاد کو سزا دیتے ہیں کہ نہیں؟ جب وہ نافرمانی کرتے ہیں، جب وہ حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، ماں باپ کی کوئی مانتا ہی نہیں، ماں باپ کی کوئی قدر نہیں کرتا، ماں باپ کی جب ادب و احترام نہیں ہوتا ہیں جی، تو اس وقت والدین اپنی اولاد کو سزا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جب بندے حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اللہ کے بھی باغی ہوتے ہیں، رسول کے بھی نافرمان ہوتے ہیں، پھر وہ توبہ تائب بھی نہیں ہوتے، استغفار بھی نہیں کرتے، اسی حالت میں چلے جاتے ہیں، تو جس طرح وہ ماں باپ اپنی اولاد کو نافرمانی پر سزا دیتے ہیں، اسی طرح اللہ بھی سزا دینے پر قادر ہے اور معاف کرنے پر بھی قادر ہے۔ جس کو چاہے گا وہ سزا دے گا، جس کو چاہے گا معاف فرمائے گا، لیکن ہمیں اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ وہ کروڑہ ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے اور رحمت سے پیش آنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانک لے۔